کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنے رب کے پاس اتنے دکھ لے کر جائے اور اس کا رب اسے نظر انداز کر دے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بندہ اتنے کٹھن لمحات سے گزر رہا ہو اور اس کا رب اسے منزل تک نہ پہنچائے؟ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کا بندہ کوئی فریاد لے کر جائے، آنسو بہائے، تو رب اس کی فریاد کو پورا نہ کرے؟ دیکھو، انکار تو ہے ہی نہیں کہیں بھی، بس اللہ ہر چیز تمہارے لیے بہترین وقت پر دیتا ہے۔ تمہیں تو بس انتظار کرنا ہے نہ کہ اس وقت کا ہر ہار تھوڑی ماننا ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، پھر مایوس مت ہوا کرو، اللہ کو مایوسی پسند نہیں ہے۔ سوچو، تمہاری آواز زمین سے ساتویں آسمان تک، عرش تک سنی جا رہی ہے، تمہاری یہ آہیں، یہ آوازیں عرش پر گونج رہی ہیں۔ کتنا حسین تصور ہے نا؟ بس اسی طرح مانگتے رہو اور ہمت مت ہارنا۔ وہ چیز چاہیے تو بس ڈٹ جاؤ، اپنی دعا پر گونجنے دو عرش کو اپنی آواز سے۔ تم یہاں یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا، میں تو اتنی بڑی گنہگار ہوں، یا میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں، کیا اللہ میری دعائیں سچ میں قبول کرے گا؟ یہ مت سوچو، اللہ کہتا ہے ایک بار مانگ کے تو دیکھ، پھر دیکھ میں تیرے لیے کیسے معجزے خاص کر دوں گا۔ تو جیسے میرے بندوں کے پاس گڑ گڑاتا ہے، میرے کسی کے پاس عاجز مت بن، ایک بار میرے پاس آ، مجھ سے مانگ کر دیکھ، مجھ سے مانگ کر دیکھ، پھر دیکھ تیرے لیے میں کیسے معجزے خاص کر دوں گا۔ اپنی نماز میں ہمیشہ ایک ایسا سجدہ کرو جو تھکا دے، جس کو ادا کرنے کے بعد اٹھو تو ٹانگیں کانپ رہی ہوں۔ اس حالات میں اللہ کو اپنے سارے غم سنا دو، یقین مانو سجدے سے سارے سر اٹھایا نہیں اور تمہیں اپنے درد میں کمی محسوس ہونے لگے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے دعا تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ طلب، تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ سب قسمت میں تھی ہے کہ کس نے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں۔ تو یہ مت سمجھو دعائیں بیکار ہیں، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہی تو ہے جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لیتی ہے، یہی تو ہے جو سمندر کے 2 حصے کر لے سکتی ہے۔ اس کی طاقت کو ہلکا مت لو، جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ طرف سے مانگو، یقین سے کہ میرا رب دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ پہلے ہی اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اسی لیے تو آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اسی لیے تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور جب اللہ پہ اتنا یقین کر کے مانگو تو وہ کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ جتنی شدت سے دل ٹوٹتا ہے نا، اتنی ہی شدت سے اللہ یاد آتا ہے۔ شروع میں تو ہم اللہ سے بہت سوال کرتے ہیں، میں ہی کیوں؟ پر آہستہ آہستہ اللہ کی ساری باتیں، سارے فیصلے سمجھ آنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ پہ اعتبار کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ بھی ہمیں ہماری خواہشات کی حقیقت دکھاتے رہتے ہیں، اور اللہ کی خواہش دیکھ کر ہمارا سارا سجدہ شکر کرتے نہیں تھکتا۔ بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ، پر اللہ کا ہر فیصلہ خیر ہی خیر سے بھرا ہوتا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، بس صبر کرو اور دعا مانگو، میں ہوں نا، سب دعائیں پوری کرنے والا ہوں۔ تو بس ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، نہ کہ اس کے بندوں پر۔ اس کے بندے تو ہمیشہ دل توڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کا دل نہیں توڑتا۔ بس صرف ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں نا، تو بے شک اللہ تعالیٰ معجزے خاص کر دیتا ہے۔ سو دعا مانگو اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اپنی دعا میں یقین رکھو، ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔